لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بہت زیادہ اس کی کئی وجوہات ہیں. بلکہ اس ہفتے میں نے کچھ ایکسپرٹس کو بلایا بھی تھا جو یہاں پہ وادی میں جو ہمارے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز چل رہے ہیں 4-5 ہیں وہ، تو سب سے ہم نے بیٹھ کے بات کی. انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں، کچھ انہوں نے آراء دی ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم متحدہ مجلس علماء کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں. اماموں، خطیبوں کو، مسجد کمیٹیز، محلہ کمیٹیز کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس میں اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک کہ منشیات کا معاملہ ہے، اس سے ہمیں دیکھیں ہمیں بیمار کو بھی ایڈریس کرنا ہے اور بیماری کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ہمیں بیماری سے نفرت کرنی ہے، نہ کہ بیمار سے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو سوشل سٹگما ہے کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ یا بچی انوالو ہو گیا ہے تو وہ آگے نہیں آ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں کرا رہے ہیں. اس حوالے سے جو سوشل سٹگما کا مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں، ان کا ہمیں علاج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں انوالو ہیں بیچنے میں اور خریدنے میں، ان کے حوالے سے سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. یہی وجوہات ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے گھریلو تنازعات ہیں یا اقتصادی معاملات ہیں یا سیاسی رجحانات ہیں، بہت سے کیونکہ کشمیر ایک کانفلکٹ زون رہا ہے پچھلے 30-40 سال سے، اس کے بھی اثرات ہیں. اب دیکھیے اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں، دیکھیں آج کا جیسے اب دیکھیں کہ مجھے خوشی ہے کہ نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، خود جو ہے وسائل پیدا کریں اپنے معاش کے لیے، اپنے رزق کے لیے. تو مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ان ایمپلائمنٹ دیکھیے کہاں پہنچ گئی ہے کشمیر میں. پچھلے 5 سال کی اگر ہم بات کریں تو شاید اگر اسٹیٹسٹکس میرے غلط نہیں ہیں تو ہندوستان میں تو 6-7% ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے. جموں کشمیر میں اس وقت 24% امپلائمنٹ ریٹ ہو گئی ہے. پچھلے 5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوکریاں کہیں نہیں ہیں، جوان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کوئی ان کے لیے انسینٹیو نہیں ہے، اور جو نوکریوں میں ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں، کوئی ریکروٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک ان سارے معاملات کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اقتصادی طور جو ہے وہ ایک بدحال سٹیٹ ہمارا جو ہے وہ دن بدن بن رہا ہے. تو اس حوالے سے آئی تھنک کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ خود اپنا معاش کریں، لوکل برانڈز بھی آ رہے ہیں، باقی جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی محنت لگے ہوئے ہیں جوان اس وقت محنت کرنے میں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے. لیکن جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورا کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو ان ایمپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں، کوئی ایسا قدم جو چاہتے ہیں آپ اٹھائے سرکار تاکہ عوام جو ہے؟ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جیسے اگر ہم منشیات کی بات کریں تو اس میں بھی یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا پچھلے جمعہ کو بھی جو میں نے بات کی تھی، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 30,000-35,000 سرینج روز استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے لاکھوں میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں پورے اسٹیٹ میں. تو یہ جو نیکسس ہے آنے کا، یہ ڈرگز کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے یہ پھیل رہے ہیں، ان کے جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ اس میں تو گورنمنٹ کو دلچسپی لینی ہے نا کہ یہ دیکھیے آج کے دور میں اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو جو ہے انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہے وہ آپ کو مارک کر لیتی ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کیوں اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ اس میں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں گورنمنٹ نے، پولیس نے، کہ جس میں کہ ڈرگ ایڈکٹس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی گئی ہے، PSA بھی لگایا گیا ہے ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی. جہاں تک عوام کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک لوگوں کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہمیں نبھانی ہے. ہم سارا جو ہے دوش حکومت کو نہیں دے سکتے. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ ان کے بچے کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب جو ہیں وہ کس ماحول میں ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہمارا ٹارگٹ ہو رہا ہے اس منشیات کی وبا میں، اس کو روکنے کے لیے سب سے اہم کردار جو ہے وہ فیملیز کا ہے. اور فیملیز کو دیکھنا ہے کیونکہ ماں باپ آج مادی دور ہے. آج آپ بچہ اسکول کالج جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے، آج وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس. تو آئی تھنک تھوڑا سا ماں باپ کو، فیملی کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لینا ہے. دیکھیے خالی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم تو ماشاءاللہ یہاں پڑھ رہے ہیں لوگ اور اچھی تعلیم پڑھ رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ جب تک آپ تربیت نہیں دیں گے گھروں میں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم، اخلاقی تعلیم، سماجی معاملات میں تھوڑا سا ہمیں دلچسپی لینی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے امام ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے مسجدوں کا، دینی تنظیمیں ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، محلہ کمیٹیز ہیں.
اگر یہ سارے مل کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس ناسور کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس وبا سے کشمیر کو ہم نجات دلا سکتے ہیں.